بالکل ظاہر سی بات ہے کہ ہر دور میں علم کا، ایجوکیشن کا اپنی ایک ضرورت رہی ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اطلبوا العلم من المہد الی اللحد، علم ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک تلاش کرو۔ تو اسی دن پتہ چل گیا جب فرما دیا کہ قبر کی گود تک علم حاصل کرو، تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے سارا علم حاصل کر لیا ہے۔ حالات کو سمجھنے کے لیے، ماحول کو سمجھنے کے لیے، کسی بھی چیز کو سمجھنے کے لیے ہر طرح سے بیک گراؤنڈ میں جانا اور اس کے ہر گوشوں کو، ہر کونوں کو تلاش کرنا، جب بندہ سیکھ لیتا ہے تبھی وہ صحیح نتیجے پر پہنچتا ہے۔ ہمارے یہاں اصل میں ہوتا یہی ہے کہ چونکہ فضائل مولا حسین پر اکتفا کر لیا جاتا ہے بعض جگہیں، اور کربلا کے بعد کیا ہوا اور اس کے آگے کیا ہوا کہ جب امام حسین پاک کی شہادت ہو گئی اور کربلا کا یہ قافلہ مدینہ پہنچ گیا، اس کے بعد کیا ہوا، واقعہ حرہ کیسے ہوا، یزید نے اور کیا کیا کروایا، اور پھر کس طریقے سے یزید کی موت کے بعد اس کے بیٹے کو لوگوں نے زبردستی بٹھایا تو وہ چند دنوں کے بعد وہ تخت سے اتر گیا اور اس نے باقاعدہ اس تخت کو ٹھوکر مار دی۔ تو اس طرح کی بہت ساری تاریخ ہماری بھری پڑی ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ آپسی انتشارات کے بجائے تھوڑا مطالعہ بڑھایا جائے اور پڑھائی زیادہ کی جائے تو انشاءاللہ گوشے آسانی سے سمجھ میں آ جائیں گے۔ حضرت امیر معاویہ کے تعلق سے اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے؟ اہل سنت کا عقیدہ ہر صحابی کے حوالے سے یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو بھی شاگرد اور صحابی ہے اس کے حوالے سے ہم کسی بھی اعتبار سے کوئی بھی گستاخی، تان، لان اور تبرہ کا تصور نہیں کرتے، اس نسبت سے کہ وہ حضور کے ساتھی ہیں۔ کس نے کیا کیا، تاریخ کیا کہہ رہی ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو کچھ ان کی زندگی میں ہوا تھا، حضرت مولا حسن کی صلح نے ان تمام معاملات کے لیے نہ صرف وہ اس وقت دو گروہوں کی صلح تھی بلکہ قیامت کی صبح تک کے لیے مسلمانوں کو فکر دی گئی اور تصور دیا گیا کہ حضور کے اصحاب کے حوالے سے کس طرح کی باتیں کی جائیں، اور بالخصوص حضرت امیر معاویہ کے بارے میں امام حسن پاک کیا سوچتے تھے یہ ان کی صلح سے ظاہر ہے۔ اور ویسے بھی سرکار مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے اللہم ادری الحق مع علی حیث دارا، سنن ترمذی کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ حق ادھر پھیر دے جدھر علی گھوم جائے۔ تو اہل سنت کے لیے یہ ضابطہ کافی ہے کہ مولائے کائنات ہر لمحہ ہر جنگ میں ہمیشہ حق پر رہے۔ ان کے خلاف مس انڈرسٹینڈنگ سے اگر کوئی آ بھی گیا تو وہ اس وقت ان کی نسبت صحابیت کو دیکھتے ہوئے خطا اجتہادی پر محمول کیا جاتا ہے، اور حق ہمیشہ حیدر کرار کے ساتھ رہا۔ محرم کے موقع پر بہت سارے ایسے تقریب ہوتے ہیں جو اسلام کے تعلیمات سے بالکل الگ ہیں، جیسے کہ پتلوں کو نظر آتش کرنا، رنگ اڑانا، اس طرح کے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، تو کیا کیسے احتیاط ہونا چاہیے؟ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ محرم شریف میں کیا چیزیں ہوتی ہیں کیا نہیں ہوتی ہیں، یہ ساری چیزیں الگ الگ علاقوں سے تعلق رکھتی ہیں۔ اصل میں کوئی بہت ساری رسمیں ایسی ہیں جو ایک علاقوں میں ہوتی ہیں، ساؤتھ میں ہوتی ہے، نارتھ میں نہیں ہوتی، راجستھان میں ہوتی ہے، یو پی میں نہیں ہوتی، تو اس لیے جو ہے وہ جس علاقے کی جو غیر شرعی رسم ہے اس علاقے کے بڑے ذمہ دار علماء کی یہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ بتائیں کہ امام حسین پاک شریعت ہی کے تحفظ کے لیے کربلا گئے، اور اگر آج شریعت کے نام پر نئی چیزوں کا ایجاد اور ایسی چیزوں کا ایجاد جس کو حسین پاک کے نانا نے منع کیا تھا، تو ظاہر بات ہے کہ ان چیزوں سے مولا حسین خوش نہیں ہوں گے بلکہ ناراض ہو جائیں گے۔ پہلی بار آپ بنگلور آئے، کیسا لگا؟ میں بنگلور اس سے پہلے بھی آ چکا ہوں۔ سیدہ زینب ایجوکیشن سوسائٹی کے اس زیر اہتمام جلسے میں میری پہلی آمد ہے۔ یقیناً یہ سوسائٹی نہایت محنت اور اخلاص کے ساتھ کام کرتی ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دو بیسکس پر ان کا دھیان ہے، ایک ہے کہ مانو سیوا، خدمت خلق، اور دوسرا علم کو عام کرنا۔ یہ دونوں اسلام کے بنیادی کام ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، مکاشفۃ القلوب میں امام غزالی نے اس کو لکھا ہے کہ میری امت ہلاک ہو جائے گی اگر وہ دو چیزیں چھوڑ دے گی۔ پوچھا گیا وہ دو چیزیں کون سی ہوں گی جس کی وجہ سے امت ہلاک ہو جائے گی؟ تو حضور نے فرمایا تھا ایک علم حاصل نہ کرنا اور دوسرا مال جمع کرنا۔ تو آج ہم جو غیر ضروری طور پر مال جمع کرنے میں لگ گئے اور علم حاصل نہیں کر، جو کچھ آپسی جھگڑے ہیں دینی اعتبار سے وہ جہالت کی بنیاد پر بڑھتے جا رہے ہیں، اور خاندانی جھگڑے مال کے چکر میں بڑھتے جا رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں الحمدللہ یہ دیکھ کر بہت اچھا لگا کہ سیدہ زینب ایجوکیشنل سوسائٹی نے خاص طور پر ان دو چیزوں کو دھیان میں رکھا ہے کہ ایک تو لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، ریلیف پہنچاتے ہیں، اور دوسرا بچوں کو اسلام کی صحیح تعلیم دیتے ہیں تاکہ آنے والے وقت میں اسلام کے نام پر بھی ان کو کسی طریقے سے لوٹا نہ جا سکے۔
अल्हम्दुलिल्लाह। आज़मत अहले बैत कॉन्फ्रेंस जो है कामयाब हुई और लगातार बेंगलोर में बारिश था पिछले एक हफ्ते से या 10 दिन से, लेकिन आज के दिन बिल्कुल बारिश नहीं रहा। क्या आपको यकीन था कि आज का आपका प्रोग्राम है और खुले छत में करें आप? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं सैयदा ज़ैनब एजुकेशन चेयरमैन का ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन का चेयरमैन हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जिनके नाम से हमने ये महफ़िल सजाई है, मेरे सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो मेरे अहले बैत का है वो मेरा है, जो मेरा है वो मेरे परवरदिगार का है। अब मैं ये कह सकते हैं कि ये जो हमने फंक्शन इधर जो हमने रखा है ये सिर्फ़ अल्लाह और उसके रसूल के लिए रखे हैं, और हमने पूरी ये अल्लाह पे छोड़ दी है कि परवरदिगार आलम हमने सबको बुलाए हैं इधर कुछ मैसेज के लिए। और वेदर जो आप बोल रहे हैं कि बारिश है, ये है, परवरदिगार इन सबको जमाने के लिए, ये मैसेज पहुंचाने के लिए तू ही असबाब पहुंचाने वाला है। और ये यकीन था मुझको कि परवरदिगार आलम ने एक अच्छा ऐसा मौसम इधर होगा कि अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं कि हज़ारों की तादाद में लोग आए बैठे, और इस जो ये मैसेज कई उलमा इकराम ने दिए हैं इस मैसेज को लेके गए हैं। मोहब्बत जो हर एक दिल में डालना, यही हमारा मकसद था। और लोग जो बट रहे हैं छोटे छोटे बातों से, छोटे छोटे मसलों से, मेरा यही मकसद था कि हम सब एक हो जाएं और सरकार हुसैन अलैहिस्सलाम के झंडे और साए तले इंशाअल्लाह हम सब अपने दूरियों को दूर करें और दिलों को एकदम सामने करें, और मोहब्बत से इस दुनिया को अमन और शांति से सब जीने के लिए इंशाअल्लाह एक माहौल पैदा करें। सिर्फ मुसलमान नहीं, हुसैनियत का पैगाम तमाम कुल आलम के लिए है। चाहे वो अगर हम गैर मुस्लिम से बात करें या जानवर हैं, हर एक के लिए हमको मोहब्बत और प्यार दिखाना यही हुसैनियत का पैगाम है। अल्हम्दुलिल्लाह इसको पहुंचाने के लिए जो बड़े मुखर्रिरीन को हमने बुलाए हैं इधर, अल्हम्दुलिल्लाह 12 भी माशाअल्लाह अच्छा कामयाब रहा प्रोग्राम। 12वां प्रोग्राम भी माशाअल्लाह, नूर मियाँ का खिताब भी बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा था और बहुत अच्छा पैगाम था, और बहुत नूरानी एक ये था। आज दूसरे जगह से भी आए थे, सज्जाद खान आए थे, कहाँ से लोग आए थे? तमाम हिंदुस्तान के बारगाहों से लोग, कचौशा शरीफ, दिल्ली, अजमेर शरीफ, मुकुंदा शरीफ और सिंधनूर, रायचूर नूर दरिया रहमतुल्लाह अलैह, जो हर साल हमारे साथ रहते थे, ताजुद्दीन नूर दरिया रहमतुल्लाह अलैह, जिसका विसाल हो गया 2 साल पहले, तो उनके फर्जन और उनके तमाम साथियाँ आए थे। और तमाम कई बारगाहों से आप देख सकते हैं कि मोर देन ऑलमोस्ट 200 मशाइखीन आए हैं, जो स्टेज भर के मशाइखीन इस प्रोग्राम को, ये सब हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ख़ानदान के हैं। मैं चाहता हूँ कि सब तमाम इनका दीदार करें, और अल्हम्दुलिल्लाह उनका दीदार करना भी अल्हम्दुलिल्लाह सवाब से खाली नहीं है। अज़मत अहले बैत कॉन्फ्रेंस का जो सिलसिला है वो जारी रहेगा इंशाअल्लाह, जब तक हमारे में अल्लाह ने जान रखा है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं चाहता हूँ कि हमारे आने वाले नस्लें भी इसे सीखेंगे और उसका क़यामत तक इसको जारी रखेंगे इंशाअल्लाह। ये अज़मत अहले बैत कॉन्फ्रेंस रखने की वजह क्या है, क्या मकसद है इसका? सैयदा ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन की जानिब से 12 साल से आज जो है 12वें अज़मत अहले बैत कॉन्फ्रेंस। सैयदा ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन एक इंसानियत की खिदमत के लिए क़ायम करदा इदारा है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और उनके अहले बैत, उनके घराने वाले जो खिदमत दिए, जो क़ुरबानियाँ दिए, उसको ताज़ा करने के लिए हमने सैयदा ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन को जो है सैयदा ज़ैनब एजुकेशन, ज़ैनब साहिबा का नाम रखा गया है। तो इसका मतलब क्या, इंसानियत की खिदमत के लिए जो अहले बैत जो इंसानियत की खिदमत और अपनी जान की क़ुरबानियाँ दे के आज इस्लाम जो है बहुत आसानी से हमारे हाथ में है। ये करबला वालों का सदक़ा है कि हमें बहुत आसानी से मज़हब इस्लाम हमें मिल गया। तो यही मिशन को लेते हुए हम जो है अहले बैत की शान को आम करना, हमें जो सदक़ा मिला है उसको हम आम करना,
اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ہندوستان ہے آپ دیکھ رہے ہیں بہت بڑا دیش ہے, ڈیموکریٹک کنٹری ہے. 150 کروڑ لوگ رہتے ہیں یہاں, 60,000 کے ذاتوں کے لوگ رہتے ہیں, اور اس میں سب کاسٹ رہتے ہیں. 40,000 سے زائد سب کاسٹ ہیں. آپ سروے اٹھا کے دیکھیے. اس سے ماحول میں ہم مسلمان جو ہے جو غیروں کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ رہنا اور ان کے تہوار میں ہم شامل ہونا, ہمارے تہوار میں ان کو مدعو کرنا, مل جل کے زندگی گزارنا, سب ایک ہی انسان ہمارے, جو میں بار بار کہتا رہتا ہوں, ایک عورت ایک مرد یہ دو ذات تھیں, اور مذہب جو ہے انسانیت کا ایک ہی مذہب ہے. آپ کون سا بھی مذہب لے لیجئے, کسی مذہب میں لکھا نہیں ہے کہ انسانیت کو چھوڑ کے کام کرو, انسانیت کو ٹکرا کے کام کرو. ہر مذہب وہی بتاتا ہے کہ سب انسانیت کی خدمت کرو. کوئی سا بھی مذہب ایسا نہیں بتاتا. میں ابھی کنڑا میڈیا سے بات کر رہا تھا, 98% جو مسلم ہمارا بھائی ہیں اس دیش میں سب امن چاہتے ہیں, پیار محبت چاہتے ہیں. ہندو مسلم سکھ عیسائی سب مل کے جینا چاہتے ہیں. مگر کچھ لوگ 1-2% لوگ سیاست کے واسطے جو ہے اپنا جو ہے رنگ دکھانا چاہتے ہیں. یہ آج سب کو پتہ چل گیا ہے. جو ہمارے بھائی ہیں 98% ہندو بھائی ہیں, ان کے ساتھ ہم مل جل کے رہنا ہے. آپ ہمارے سیدہ زینب ایجوکیشن فاؤنڈیشن میں آئیے, دیکھیے آپ تمام دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے کیمپس لگتے ہیں, میڈیکل کیمپس, آئی کیمپس وغیرہ. غیر قوم بھائی بھی ہمارے آتے ہیں, ہم بھی ان کو ٹریٹمنٹ دیتے ہیں, ہم بھی ان کو مدعو کرتے ہیں. ٹیلرنگ کلاسز ہے, وہاں غیر مسلم لڑکیاں آ رہی ہیں, ہم بھی ان کو ٹریننگ دے رہے ہیں. تو یہی مقصد ہے کہ ہمارا جو ہے سارے ہندوستان میں نہیں ساری دنیا میں امن, بھائی چارگی, پیار محبت, یہ پیغام کو عام کرنا ہی سیدہ زینب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کا مقصد ہے. اس لیے ہم جو ہے دینی پروگرام کے ساتھ ساتھ جو ہے جو دوسرے بھی پروگرامس ہیں اس کو بھی ہم کرتے آ رہے ہیں. میں آپ تمام سے گزارش کروں گا کہ آپ تمام سیدہ زینب ایجوکیشن فاؤنڈیشن ایک بنگلور شہر میں ہے. تمام پروگرامس, بہت بڑے بڑے پروگرامس, ایسے پروگرام سارے جو ہے سب کے لیے فری ہے, مفت ہے. آپ دیکھ رہے ہیں روبرو پروگرام, انشاءاللہ اگلے 2-3 مہینوں میں وہ بھی ہوگا. یہ پروگرام بھی جو ہے بالکل مفت, جو بھی سیدہ زینب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کا پروگرام رہے گا آپ کی خدمت میں مفت رہے گا. آپ تمام اسے بھرپور فائدہ اٹھائیں, اور تمام لوگ سیدہ زینب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے حق میں دعا کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.